اور ساتھ ہی اندر دن میں دعا کروں کہ اللہ میاں اگر تو نے مجھے کہا ہے کہ اگر میرا بندہ ہے تو میرے بندے کے پاس جا، تو مجھے بھیجا ہے تو اگر میں ٹھیک جگہ تو بندے کو بتا کہ بندہ آیا۔ سوچا میں نے یہ کہ کتنا قرض ہوگا، ہم یہاں سے 200-300 یورو ہوگا بھیجیں گے قرض اتر جائے گا۔ اس نے سیدھی بات کی، بعض بندے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میں تے سچ بولنے دی بیماری ہے۔ بندوں میں ہوتا ہے کہ میں کوئی شے ہو گیا ہوں، اب کوئی شے نہیں ہے، ہم لا شے ہیں۔ آپ نماز سے بھاگیں گے تو اللہ آپ سے بھاگے گا۔ تو منہ پھٹ ہونے میں اور سچائی میں، سچی بات کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میرا دل اللہ کی حمد سے بھرا ہوا ہے اور آنکھیں آنسوؤں سے۔ ان کنتا عبدی اذهب الی عبدی اسمہ ناصر وہو فی ربوہ۔ وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرمایا تو اس کی حکمت فرشتوں کو بھی سمجھ نہیں آئی اور شیطان کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ جو شیطان تھا اس نے سیدھی بات کی، بعض بندے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میں تے سچ بولنے دی بیماری ہے، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں۔ تو وہ شیطان کو بھی یہ بیماری تھی، اس نے بات سچی کی، اس نے کہا انا خیر من ہو، یہ جس کو تم نے خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا نا میں اس سے بہتر ہوں۔ اور بات اس کی اس لیے سچی تھا وہ منہ پھٹ نا، بات سچی تھی۔ تو منہ پھٹ ہونے میں اور سچائی میں، سچی بات کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ جو بات کی، اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ اے شیطان تو جھوٹ بولتا ہے، کسی جگہ نہیں آیا۔ اللہ نے صرف یہ کہا کہ تیرا یہ جو رویہ ہے، یہ اعتراض والا، یہ کبر والا، اس کی وجہ سے تو ہمیشہ کے لیے رد کر دیا گیا۔ بات فرشتوں کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن فرشتے جو ہیں انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ سوال کیا اعتراض کرنے کی بجائے نا۔ وہ کہنے لگے سبحانہ کا، اے اللہ سبحان تیری ذات ہے، مراد سے یہ ہے کہ غلطی سے، قصور سے، کمزوری سے صرف تیری ذات پاک ہے۔ یہ جو ہمارے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ تیری کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری کمزوری کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا ہی پتہ جتنا تو ہمیں سکھا دے۔ فرشتے ہم ہوں گے لیکن ہر بات تک، ہر علم تک تو ہماری رسائی نہیں نا، ہر حکمت تو ہم بھی نہیں جانتے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو ان کے اس رویے کی وجہ سے ان کو یہ اللہ کو ان کا یہ رویہ اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ساری حکمتیں سکھا دیں، بتا دیں کہ میں نے کیوں یہ فیصلہ کیا نا۔ اور وہ جو حضرت آدم علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدم اسماء کلھا، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو ہر قسم کے جو اسماء تھے، اسم، نام، الہی صفات، وہ اللہ نے سکھا دیں۔ اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے اندر اور باہر کو بھر دیا، جیسے نا کہ علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا، اللہ نے کر دیا۔ اور یہی بات میں ضمناً بتا دوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ یصلح اللہ فی لیلۃ، کہ اللہ تعالیٰ جو آنے والا مسیح ہے، مہدی ہے، اس کو صرف ایک رات میں علم سے بھر دے گا اس کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو اس پیشگوئی کے مطابق ایک رات میں ساری عربی زبان سکھائی۔ اور اس زمانے کا جو شیطان تھا، آدم علیہ السلام کے زمانے کا شیطان، اس نے بھی دیکھا اور فرشتے بھی سمجھ گئے کہ اللہ کے سامنے کسی کی چلتی نہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر جس کو مقرر کرے
پھر اس کو علم سے بھی نوازتا ہے، اس کی اور بھی تائیدات ہوتی ہیں، اور اس زمانے میں جو شیطان تھے اور جو فرشتے تھے ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ جس کو خدا نے اس زمانے کا خلیفہ بنایا ہے اس پہ اللہ کا ہاتھ ہے اور اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ تو زندہ ہو کے ان کو تو پتہ ہی مر گیا ہے، وہ مرنے والا واپس آ کے بتا بھی نہیں سکتا کہ میں مر گیا، اس کو کیسے یہ شعور حاصل ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ میں اس دنیا سے چلا گیا؟ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا کہ مر گیا، ہماری اسی کے زبان میں ایک محاورہ ہے مر گیا، یہ وہ اصل بات یہ ہے کہ زندگی ختم نہیں ہوتی، جو سمجھنے والی بات ہے۔ زندگی عالم ارواح سے شروع ہوئی، پھر جب جس کا وقت آیا وہ ماں کے پیٹ میں روح آئی، اور ماں کے پیٹ میں وہ جو زندگی ہے اس نے ایک اور شکل اختیار کی، وہ پھر بچہ ادھر 9 مہینے ہوتا ہے، تو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو سارے بچے روتے ہیں۔ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے ایک بڑا پیارا نقطہ اس سلسلے میں بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں وہ جو بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا تو وہ روتا ہے کہ یار وہ میری اتنی زبردست زندگی تھی ادھر، میں کھیلتا بھی تھا، کھاتا پیتا بھی تھا، سیریں بھی کرتا تھا، اس کے لیے تو وہی دنیا نا، ماں کا جو رحم مادر ہے، تو یہ تو میں پتہ نہیں مرنے ہی لگا ہوں، یہ ادھر میں کدھر آنے لگا ہوں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ زندگی کا ایک اور حصہ ہے اور یہاں اور بڑی بڑی نعمتیں خدا نے اس کے لیے رکھی ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو زندگی ہے، یہ جو زندگی ہے، حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ یہ زندگی آخرت کی زندگی کے لیے ماں کے رحم کی طرح ہے، زندگی ختم نہیں ہوتی، زندگی جاری رہتی ہے اور وہ ایک اور شکل اختیار کرتی ہے۔ صرف یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جو زندگی ہے وہاں مسیح موعود نے یہ بات فرمائی ہے کہ آپ کو اس جسم سے وہاں ایک اور جسم دیا جائے گا اور اسی روح سے ایک اور روح دی جائے گی۔ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ اس زندگی کے جسم کے لیے نطفے کی طرح ہے، اور اس زندگی کی روح کے لیے ہماری روح جو ایک نطفے کی طرح ہے، ٹھیک ہے، وہ ختم کچھ نہیں ہوگا، جاری رہے گا ایک نئے شکل میں، نئے رنگ میں، زندگی ادھر بھی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ پھر قبر کا جو ایک ہے وہ کیا ہے جی، وہ روح کس قبر میں پھر ہوگی؟ دیکھیں اس قبر کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ عذاب یا آپ کو جو جنت ہے وہ اس قبر میں مل رہی ہے، تو پھر تو ہندو بچ گئے، انہوں نے اپنے مردے جلا دیے، ٹھیک ہے، وہ جو زرتشتی وغیرہ ہیں وہ پھینک دیتے ہیں ادھر، یا بدھسٹ وغیرہ۔ مجھے پچھلے دنوں ایک بندہ کہنے لگا کہ یار کبھی کسی چینی کا جنازہ دیکھا ہے؟ بات ٹھیک ہے، کہتے کبھی نہیں سنا، ٹھیک ہے، وہ پرانی روایات کے مطابق وہ بھی بدھسٹ تھے نا، تو یہ لوگ جو ہیں وہ پھینک دیتے ہیں اوپر کی جگہ جہاں سے وہ جانور جو کھا کھو کے چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی بچ گئے۔ پھنسے صرف وہ جو قبریں بناتے ہیں، قبریں بنانے میں کون ہیں؟ یہودی، عیسائی، مسلمان۔ تو اگر اس قبر میں عذاب ہے تو پھر تو پھنس ہم گئے، اور وہ جو کیا کہتے ہیں کسی رنگ میں جن کو مچھلی کھا جاتی ہے سمندر میں، جہاز گر جاتا ہے، یہ وہ بھی بچ گئے۔ تو اس لیے اس قبر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے آپ کے عذاب کا یا وہ ثواب کا۔ پھر کئیوں کی تو قبریں مٹ گئی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں کروڑوں قبریں وہ مٹ گئیں، تو ان کا تو پھر سلسلہ عذاب کا بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ وہ قبر ہے جو اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ ثم اماتہ فاکبرہ، کہ پھر انسان کو میں موت دیتا ہوں اور پھر میں اس کی ایک قبر بناتا ہوں۔ یہ وہ قبر ہے جو اللہ نے بنائی، جو اللہ کے پاس ہے نا۔ تو یہ عذاب، ثواب، جنت، جہنم، یہ ساری اس قبر سے تعلق ہے، اس قبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوری دنیا دے وچ وہ حضور نو دعا واسطے درخواست کرنا چاہتے جی کئی جگہ تے ایسے نے کہ پوسٹ بھی نہیں آ سکتی، انہوں نے کس طرح بھی کنٹیکٹ ہو سکتا ہے حضور دے دعا دے کس طرح گزارشات جی بالکل۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو عشق ہوتا ہے نا، عشق، اس میں وہ جن کو کچھ بھی نہیں لکھنا آتا، وہ جب کسی پہ عاشق ہو جاتے ہیں نا، وہ بڑے بڑے راستے تلاش کر لیتے ہیں اس تک اپنی بات پہنچانے کے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کو خلافت کے مقام پہ عشق ہے، آج کل تو دنیا میں پڑھے لکھوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، جو کسی زمانے میں تو نہ ہونے کے برابر تھی نا، اور وہ باتیں پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ خلیفہ وقت کو کچھ بات پہنچانا چاہتے ہیں اور بات ایسی ہے کہ آپ شیئر بھی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ، فرض کریں
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے اپنے رب سے باتیں کیا کریں کہ اللہ میاں میری حالت یہ ہے، یہ میری بات اپنے امام تک پہنچا دے، ٹھیک ہے؟ اگر صدق کے ساتھ یہ بات کی جائے پہنچ جائے گی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حافظ محمد یار صاحب۔ تو یہ 77 یا 78 کی بات ہے۔ تو ان کو میں نے دیکھا کہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ جو ہیں وہ صدر انصار اللہ ہوا کرتے تھے، تو حضور کو یہ حضور کی عادت تھی کہ حضور مختلف ایسے لوگوں کو جو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں احمدی ہوئے ہیں، جن کی اللہ نے رہنمائی کی ہے، حضور وہ سٹیج پہ بلاتے تھے ان کو نا، اور تقریباً ان سے کوئی نے کہا آپ کیسے احمدی ہوئے؟ خیر وہ حضور نے ان کو بھی بلایا۔ میں اس وقت میرا خیال ہے میں اس وقت شاید میڈل اسکول میں ہوں گا، میرا خیال ہے، یا ہائی اسکول میں ہوں گا۔ تو ان بزرگوں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ پھر بعد میں میرا ان کے ساتھ ایک لمبی کہانی، ایک اچھا کلوز بڑا تعلق میرا ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جی میں ایک گاؤں میں جہاں نہ ریڈیو، نہ اخبار، نہ ٹی وی، کچھ بھی نہیں، اور میں لوگوں کو صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے بغیر ان سے کوئی اجرت لیے، ان سے بغیر کوئی معاوضہ لیے میں قرآن کریم پڑھاتا تھا۔ اور جب میں نے قرآن پڑھانا تو میں نے ہر دفعہ کہنا قرآن کو ایسے دیکھ کے، اللہ میاں ایڈی وڈی کتاب تو لائی ہے، یہ تو مطلب تو بولتا ہے تو کدی رحم کر ساڑھے نال بھی بول پے، ٹھیک ہے؟ کہتے میں نے سال یہ دعا کی کہ اللہ میاں کدی ساڑھے نال بھی بول پے۔ کہتے ایک دن مجھے آواز آئی ان الموجود، میں ہوں، میری ذات ہے۔ کہتے وہ جب انہوں نے یہ بات مجھ پر یہ الہام نازل ہوا، مجھے جب یہ آواز آئی تو میرے دل پر اس طرح ٹھنڈ پڑ گئی جیسے سینکڑوں سال سے مردہ زمین پر بارش پڑ جائے۔ کہتے وہ میں ڈرا، میں نے فٹافٹ اللہ میاں سے کہا کہ اللہ میاں اگر تو نے یہ تعلق بنائے یہ ٹوٹے نہ۔ تو کہتے آگے سے مجھے آواز آئی، بزرگ کہتے ہیں ان کنتا عبدی اذهب الی عبدی اسمہ ناصر وہو فی ربوہ، اگر تو میرا بندہ ہے تو پھر میرے بندے کے پاس چلا جا، اس کا نام ناصر ہے اور وہ ربوہ میں رہتا ہے۔ وہ کہتے میں گاؤں کا رہنے والا، نہ میں نے کبھی ربوہ سنا، نہ میں نے کبھی ناصر سنا۔ تو میں نے اللہ میاں سے کہا اللہ میاں وہ کدھر ہے بندہ؟ اللہ نے کہا اٹھ میں بتاتا ہوں۔ کہتے میں نے سمجھا کسی کا جاؤں گا کہ پیر صاحب ہوں گے، حکا شکا رکھا ہوگا تو میں جا کے شام تک واپس آ جاؤں گا۔ کہتے جیسے اللہ نے رہنمائی کی میں بیٹھتا چلا گیا۔ کہتے وہ مجھے کیا پتہ یہ سارے دن کا فتح وہ ہوتے تھے۔ کبیر والا ایک علاقہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ملتان وغیرہ کی سائڈ میں میرا خیال ہے تو چوپر ہٹا کہ وہ رہنے والے پتہ نہیں چوپر ہٹا اس کا اصل نام ہے، چوپر ہٹا، بہرحال وہ گاؤں کا نام تھا میرا، نہیں کبیر والا چوپر ہٹا نہیں۔ تو وہ وہاں سے کہتے میں چلا، وہ مجھے تو کوئی گھنٹے لگ گئے، شام ہو گئی۔ جب میں پہنچا تو کہتے ہیں یہ جمعرات کا دن تھا، تو مجھے وہ پہنچ تو میں گیا وہ دفتر پرائیویٹ سیکٹری میں، تو آگے سے انہوں نے کہا جی کہ نہ سوموار تک تو کوئی چکر ہی نہیں۔ کہتے میں نے وہ بلڈنگ دیکھی تو میرے تصور میرے دن میں اور تھا کہ میں نے جانا آگے کوئی پیر ہوگا، اس نے کوئی حکا شکا بکایا ہوگا، میں وہ سلام کر کے آ جاؤں گا۔ تو میں نے سمجھا کہ میں کوئی غلط جگہ پہ آ گیا ہوں، اللہ نے رہنمائی بھی کی، بے وقوفی میری دیکھو۔ کہتے مجھے بڑا غم ہوا کہ اللہ نے کہا تھا بندے سے مل کے آ، تو ملے بغیر ہی چلا جاؤں گا، تو اللہ کے ساتھ جو مطلب وہ جو تعلق تھا وہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ ویسے غم میں کہتے ساتھ میں نے مسجد مبارک، کہتے میں نے لمبی نماز پڑھی۔ کہتے ایک طرف میں اپنے آپ کو کوسوں کہ کڈا بے وقوف ہیں، اللہ کی رہنمائی کے باوجود غلط جگہ آ گئے ہیں، اور ساتھ ہی اندر دن میں دعا کروں کہ اللہ میاں اگر تو نے مجھے کہا ہے کہ اگر میرا بندہ ہے تو میرے بندے کے پاس جا، تو مجھے بھیجا ہے تو اگر میں ٹھیک جگہ ہوں تو بندے کو بتا کہ بندہ آیا۔ دعا کرنا کا سٹائل ہے نا جی۔ کہتے جی کوئی آثار نہیں جی۔ تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ میں غلط ہوں، آیا ہوں، اور میں نے بڑا پکا ارادہ کیا کہ نہیں دوبارہ ادھر نہیں آنا، تو بڑی غلط ہے کہ میں جا رہا تھا۔ تو جب میں خلافت لائبریری کے پاس پہنچا تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی وہ جی آپ کو بلا رہے ہیں۔
کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے تو کہنے سن ٹائم کوئی نہیں تھا ہوں بلا رہے ہیں. وہ کہتا آگے سے کہنے لگا جی مجھے کیا پتا, مجھے انہوں نے بھیجا ہے, میں آ گیا ہوں آپ کو پیغام دینے. کہتے میں چلا گیا. کہتے ہیں خیر آگے کیا حاج صاحب سے ملاقات ہوئی خلیفہ ثالث رحمہ اللہ سے. تو حضور نے کہتے ہیں میں نے حضور نے پوچھا کیسے ہے, میں نے بتایا. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور جو ہیں وہ جب میں کہتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ ان کنت عبدی اذهب الی عبدی, اگر تو میرا بندہ ہے میرے بندے کے پاس چلا جا. تو حضور کہیں کہ حضور فرمانے لگے کہ اللہ نے کیا فرمایا. تو کہتے ہیں میں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ میں نے کوئی حضور جو ہیں وہ انہوں نے نہیں حضور کو صحیح طرح میں بہت دھیما بول رہا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے تھوڑی سی آواز اونچی کی. تو حضور نے پھر فرمایا کہ اللہ نے کیا فرمایا, جب اسی پہ میں آیا نا کہ میرے بندے کے پاس چلا جا. کہتے ہیں میں نے پھر تھوڑی سی آواز اونچی کی. اب حافظ صاحب کی عادت تھی جیسے ہم آتا ہے نا قرآن کریم میں غض بصر سے مومن کام لیتے ہیں, وہ فل جو غض بصر تھی وہ ان میں تھی, وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ کیونکہ غض بصر کی حالت میں تو حضور کو تو دیکھ نہیں رہے تھے. وہ کہتے ہیں جب 3-4 دفعہ ایسے ہوا تو میں اور اونچی آواز کروں, میں سمجھوں کہ حضور جو ہے جب پنجابی کہتے ڈورے نے, کہتے ہیں وہی الفاظ استعمال کر. میں نے سنا کہ حضور کا سنائی نہیں دیتا, میں نے بہت اونچی آواز میں کہا. تو میں نے کہا سوچا میں نے اتنی اونچی آواز میں کہنے کے باوجود کہ پھر بھی سنائی نہیں آ رہا. تو میں نے اپنی آنکھ جو اٹھائی تو میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. ٹھیک ہے, اس بات پہ تو حضور نے کہا اچھا مجھے میرے اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ کہنے لگے کہ حضور نے مجھے بٹھایا تو مجھے حضور نے ایک دھوتی, اس زمانے میں دھوتی بڑی چیز ہوتی تھی غریب آدمی کے لیے. آج کل تو جو ہمارے یہاں بچے ہیں شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ دھوتی کیا ہوتی ہے, لیکن ہمارے اس زمانے میں بڑی چیز. حضور نے ایک دھوتی, ایک کرتا اور ایک پگڑی ان کو تحفے میں دیا. تو کہتے ہیں میں نے یہ سمجھا کہ بھئی احمدی جو ہوتے ہیں ان کی تو بڑی موج ہے, دھوتی کرتا اور پگڑی ملتی ہے. تو کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور یہ جو بھی احمدی ہوتا ہے اس کو آپ مطلب یہ نوازتے کیا ہے اس سے. حضور نے فرمایا بات یہ ہے کہ بعض ہیں جو بھیجے جاتے ہیں آپ کی طرح, ان کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں, اور بعض ہیں جو خود آتے ہیں تو وہ پھر اپنی توفیق کے مطابق فیض اٹھا کے چلے جاتے ہیں. تو یہ واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ اس زمانے میں اس زمانے میں بھی ہے. اگر کسی کو واقعی کو بڑی چوٹ لگی, اللہ تو ہے نا ہمارے درمیان, ٹھیک ہے نا, تو یہ عشق کی جی اپنی دنیا ہے, اس کو مومنوں کو آزمانا چاہیے, اس کو کہانیاں نہیں سمجھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی, کہ میں اپنے بندے سے وہی سلوک کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں سوچ رکھتا ہے. اگر آپ یہ یقین رکھیں کہ اللہ قادر ہے تو بے شمار آپ کی زندگی میں ایسے واقعے ہوئے سوچ رہے ہوں کہ پورے ہو جائیں گے. میں پچھلے دنوں, یہ اکتوبر کی بات ہے دیکھیں, مجھے نا ہمارے ڈاکٹر محمد جلال شمس مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ بڑا اصرار کریں آج نہیں پروگرام کرنے ہیں, آج نہیں پروگرام کرنے ہیں. اور میں انہیں پہلے تو کہتا رہا کہ ادھر ہم کرتے ہی رہتے ہیں, ہر ویکینڈ پہ ہمارے لائیو پروگرام ہوتا ہے, تو اب جو ٹاپک ہے کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں. لیکن ان کے اصرار کی وجہ سے میں نے سوچ کے یار بزرگ بندے ہیں, چلو میں چلا گیا. لیکن میرے اندر بڑا دکھ کہ یار جانا ہے تو رہنا لندن میں ہے, کیونکہ وہیں ایم ٹی او کا اسٹوڈیو ہے نا. تو حضور کے پیچھے اگر چند نمازیں میں جو ابھی محترم ناگی صاحب نے بیان کیا کہ وہاں اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر حضور نہیں تو پھر مزہ تو کوئی نہیں نا. وہ جو پروگرام کے بارے میں یہ تو سوچ کے کہ نا حضوروں کا, میں بھی یہ سوچ کے کہ یار اگر حضور کے پیچھے نمازیں چند نہ پڑھ سکا تو میرے جانے کا فائدہ کیا ہے, پروگرام تو ہم ادھر بھی کرتے ہیں. مجھے اس کا دکھ بڑا تھا. تو میں رات تقریباً 12-12:30 بجے وہاں پہنچا مسجد بیت الفتوح. تو مجھے انہوں نے کہا جی یہ آپ کا کمرہ ہے. میں اسی سوچ میں گیا, وہ کمرہ دیکھا, میں واپس آیا کہ نیچے وہ جو دوست مجھے لے کے آئے تھے ان کی کار سے اپنا بیگ شیگ سامان لے لوں. میں جب نیچے آیا تو بہت بڑی کار سے, جیپ سے ایک نوجوان اترا. مجھے اس نے گلے لگایا, عمر ربی صاحب آپ کدھر آئے, وہ کہا. میں اب اس کو پہچانتا نہیں تھا. میں نے تھوڑا سا جب زور دیا تو مجھے سمجھ آ گئی, میں ایک دفعہ اس کو زندگی میں ملا ہوا تھا, میرا امریکہ میں بھائی ہوتا ہے, وہ اس کا داماد تھا.
ٹھیک ہے. میں اس کو پہچان نہیں سکتا تھا کیونکہ ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی صرف نا. تو میں نے اس کو بتایا جی میں ادھر آیا ہوں MT کے پروگرام میں. کہتے ہیں آپ نے ادھر کیوں رہنا ہے؟ میں لیورپور میں رہتا ہوں تو میں کل ہی آیا ہوں ادھر. وہ بیت الفتوح میں جو آگ لگی تھی نا تو حضور نے اس کا بھی کیا تھا نیا، اس کا افتتاح کیا اس حصے کا جو نیا بنا ہے. تو کہتے میں دیکھنے آئے اس کو. تو پھر میں اصل میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے گیا تھا تو میں نے کہا مسجد بھی دیکھتے آئیں. تو ساتھ اس کے وہ 1-2 دوست بھی تھے. تو میں ادھر آیا ہوں تو اللہ میاں لگتا ہے آپ کے لیے مجھے لے کے آیا. تو آپ گھر چلیں. اب گھر اس کے امی ابو کا. کہتے ہیں امی ابو پاکستان گئے ہیں، گھر وہ کا بڑا تھا، آپ چلیں آپ وہاں رہیں. تو میں اب سوچ ہی رہا تھا. مجھے پتہ کیا کہتا ہے آگے سے، لیکن وہ میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کیسے میسج کنوے کرتا ہے. تو مجھے کہتا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جتنے دن ادھر رہیں گے میں آپ کو حضور کے پیچھے نماز پڑھنے لے کے جاؤں گا. جب اس نے یہ بات کی نا میں نے کچھ نہیں سوچا، میں نے کہا چلو چلتے ہیں. اور وہ مجھے روزانہ لے کے جاتا رہا. ایک دن وہ مجھے کہنے لگا حضور کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی تو میں نے MT کے اسٹوڈیو جانا تھا تو کسی اور نے بھی جانا تھا. تو مجھے کہنے لگا مربی صاحب آپ ان کے ساتھ چلے جائیں. تو میں نے جانا ہے، مجھے ادھر ایک کام ہے تو پھر میں وہاں سے آپ کو دوبارہ کلیکٹ کر لوں گا، گھر چلے جائیں گے. تو اس دوران اس کے ابو پاکستان گئے ہوئے تھے. وہ فون آ گیا تو اس نے بتایا جی میں مربی صاحب کو کسی کے ساتھ جا رہے ہیں تو میں بعد میں ان کو کلیکٹ کروں. اس کے ابو بڑے سخت ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، بالکل غلط بات. مربی صاحب کو تم نہیں لے کے جانا ہے، تم نہیں لے کے آنا ہے، کسی کے سپرد نہیں کرنا ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ نے میں ہوتے 4 یا 5 دن جتنے بھی رہا، وہ جو میرے دل میں ایک امنگ تھی اللہ نے اس کو اس طرح کنوے کیا. ٹھیک ہے. ہم جا کے نمازیں پڑھتے رہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اس بندے کا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اللہ کا ہے. لیکن صرف یہ کہ ہم تھوڑے سے خلوص سے، جو رسول اللہ نے فرمایا کہ جیسے سوچیں اللہ کے بارے میں اللہ ویسے سلوک کرتا ہے. تو یہ جو ہمارے اندر بہت ساری سوچ پیدا ہو گئی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ تسمہ مانگنا ہے، یہ تسمہ اللہ سے مانگو. تو اگر تسمہ اللہ سے مانگنا ہے تو جو یہ کار مانگنی ہوتی ہے، جو گھر مانگنا ہوتا ہے، جو اور بڑے بھی، وہ تو پھر بدرجہ اولا اللہ سے مانگنا ہے. ہم نہیں مانگتے. ہم کہتے ہیں مسئلہ بن گیا، چلو جی بیہولڈے چلو. اللہ میں کہتا پھر بیہولڈے تیرے مسئلے حل کر. ٹھیک ہے. اور جن کو اللہ سے مانگنے کی ہوتی ہے وہ، میں ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں. چلو جی، اس نے پچھلے رمضان کی بات ہے. میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ فلاں ہمارے ایک پاکستان میں ایک مربی اتنا ہیں، بزرگ آدمی ہیں، کہ ان سے رابطہ کرو. یہ پچھلے رمضان کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو میرے پاس ان کا نمبر بھی نہیں تھا. تو میں نے کسی جگہ سے ان کا نمبر لیا. تو میں نے ان کو میسج کیا کیا حال ہے، ٹھیک ہے یہ وہ کر کے نا. تو یا پتہ نہیں فون پہ بات ہوئی، مجھے اب یاد نہیں ہے. تو انہوں نے حال حوال کے بعد مجھے انہوں نے لکھا کہ یار بڑی دعا کرنا، مجھ پہ کچھ قرض چڑھ گیا. اچھا جب انہوں نے یہ لکھا نا تو میں نے سوچا کہ شاید اسی وجہ سے اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ ان کو مطلب ان سے رابطہ کرو نا. تو میں نے پوچھا جی، سوچا میں نے یہ کہ کتنا قرض ہوگا، ہم یہاں سے 200-300 یورو ہوگا بھیجیں گے، قرض اتر جائے گا. تو میں نے انہیں پوچھا کہ وہ بتائیں تو اس میں کتنا قرض ہے. کہتے نہیں بس آپ دعا کر دیں. اور ان کا مجھے یہ کہنا مجھ پہ قرض ہے، یہ میرے لیے سے کہ میں ان کو، میرے کلاس فیلو ہیں، میں ان کو اچھے سے جانتا ہوں، ان کو طبیعت کو جانتا ہوں. یہ ان کے لیے ناممکن تھا کہ وہ ایسی بات بتائیں. ٹھیک ہے. ان کا یہ مجھے کہنا ہی، میں نے کہا یہ اللہ نے اس لیے رابطہ کروایا شاید نا. تو میں نے کہا کتنا، کہتے نہیں بس آپ دعا کر دیں. میں نے کہا دعا تو کریں گے لیکن دعا کے ساتھ اللہ کا دعائی کا بھی تو حکم ہے نا. کتنا کا ہے؟ انہوں نے مجھے کہنے لگے پتہ نہیں 10 لاکھ کے کتنا انہوں نے بتایا. اچھی خاصی رقم تھی وہ نا. میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیسے اتنا قرضہ چڑھ گیا. تو میرے ذہن میں میرا امریکہ میں بھائی ہوتا ہے، وہ آیا کہ وہ بندہ اگر مدد کرے بھی تو وہ کسی سے ذکر نہیں کرے گا نا. اچھا جی، میں نے اپنے بھائی کس کو فون کیا کہ بھی فلاں صاحب جو ہیں ان کو اتنے پیسے کی ضرورت ہے، ان پہ قرضہ ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ اچھا یار وہ، اچھا مجھے اب سمجھ آئی ہے، وہ جو اپنے کام کے سلسلے میں نا سرکاری ملازمت ہے، تو گورنمنٹ ان کو نا
باہر بھی بھیج دیا ہے, دوسرے ہاؤس لینڈ میں نا کام کر لیے, جب وہاں جائیں تو وہ ڈبل ٹرپل ان کو پیسہ ملتا ہے نا. کہنے لگے اچھا مجھے اب سمجھ آئی کہ مجھے اللہ میاں نے کیوں باہر بھیجا تھا. اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ویک تو جا اتھے کام کر, تو ایک واقفی زندگی ہے, وہ دا کام رکیا پیا ہے, تو وہ دی مدد کر. تو مجھے اب سمجھ آئی ہے. میں سمجھ رہا تھا بھی پتہ نہیں کوئی میرا کوئی بڑا کوئی مطلب ہے پیسہ بن گیا ہے نا. انہوں نے کہا جی آپ فکر نہیں کریں, جمعے تک ان کو پیمنٹ ہو جائے گی. خیر وہ میں نے دونوں کا رابطہ کرا دیا. اب جب ان کو پیمنٹ ہوئی تو وہ میرے جو دوست ہیں انہوں نے مجھے لکھا کہ بات یہ ہے کہ میرا دل اللہ کی حمد سے بھرا ہوا ہے اور آنکھیں آنسوؤں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رمضان میں بہت دعا کی کہ اللہ میاں یہ میرا مسئلہ ہے, تمہیں میرے حالات کا پتہ ہے, کسی مجبوری کی وجہ سے کرونا کے وہ دن تھے نا, تو میرے پہ اتنا قرضہ چڑھ گیا, تو کچھ سامان کر. تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی کا نام ڈالا کہ اس کے ساتھ رابطہ کریں, اور میں نے جھٹک دیا اپنے ذہن سے کہ نہیں اللہ میاں کو سامان کرے گا, میں ایسے کیا رابطہ کروں نا. تو کہتے ہیں کہ جب اب یہ سارا سامان اس طرح ہوا کہ جس کا نام میرے دل میں اللہ نے ڈالا تھا اسی کے ذریعے سے اللہ نے کام کرایا, راستے میں تمہیں استعمال کیا. دیکھیں درمیان میں بیٹھا ہوں, ہزاروں کلومیٹر دور ایک بندہ بیٹھے دعا کر رہا ہے, درمیان میں ہوں, میرے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے کہ بھی اس سے رابطہ کرو, ٹھیک ہے, اور پھر اللہ ہی میرے دل میں ڈالتا ہے کہ نہیں جس بندے کا نام اس کے دل میں نے ڈالا تھا اس سے تم رابطہ کرو, وہ تو نہیں کر رہا. تو یہ اللہ ہے جی. ہم جو احمدی ہیں, ہمیں بھی خاص طور پہ جو ان ممالک میں رہتے ہیں, ہم اس زندہ خدا کو بھول گئے ہیں. ہمارے پاس ایسی مالی وسعتیں آ گئی ہیں, توفیق ہماری بڑھ گئی. اللہ تو دماغ میں جو بڑا خوش قسمت ہوگا جس کے دماغ میں یہ تسمے کے لیے اللہ آ جائے, ٹھیک ہے نا, وہ بڑا خوش قسمت ہوگا. تو اس لیے یہ میں نے آپ کو کہانیاں نہیں سنائی, آپ نے ایک دو واقعات میں نے اس لیے سنائے ہیں کہ میں نے سوچا کہ پہلے والا جو بزرگ کے لوگ تو بڑے ولی اللہ تھا تھے, یہ وہ ہمارے جیسوں کو بھی دیکھا اللہ سنتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہمارا کمال نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اگر کوئی بندہ یہ سوچے نا کہ میری سنوں گی میرا کمال, نہ, یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. یہ کمال اللہ کا ہے کہ وہ رحم کر دے, وہ سن لے, نہ سنے تو پھر بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارا کام عرض کرنا تو ہے نا, تو وہ میسیجنگ وہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ خلیفۃ المسیح تک میسیجنگ کرتا ہے, بشرطے کہ ہمارا رویہ یہ ہو. اللہ سے باتیں کرتے رہیں کہ اللہ میاں میرا تو ذریعہ کوئی نہیں بات پہنچانے کا, وہ تو کوئی فضل کر ادھر کو پہنچا دے, پہنچ جائے گی. صرف یہ ہے کہ آپ اللہ پہ بدظنی نہیں کریں کہ اللہ میرا تو کم ہو ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے. اس کا سسٹم ہے, وہ 4 دن میں بات پہنچائے, 4 گھنٹے میں پہنچائے, 4 مہینے میں پہنچائے, 4 سال میں پہنچائے گی صحیح. وہ میں ایک اور بات آپ کو عرض کر دوں جی, باتوں سے باتیں نکلی. طارق علی بھٹی صاحب تشریف فرما ہے, یہ بھی اس زمانے میں ریجنل امیر تھے کاسل کے حسن کے علاقے میں وہاں مربی تھا. میں نیا گیا تو وہاں ایک صاحب ہوا کرتے تھے, ان کا نام تھا لال دین بٹ. کیوں جی, بٹ صاحب ایسے ہی ہے نا, وہ خود احمدی ہوئے تھے. تو کوئی بڑے کو صاحب علم بندہ نہیں تھا وہ, لیکن میں نے اس کو دیکھنا, وہ تہجد پہ اٹھتا ہے. تو میں نیا آیا تھا, میرے کو ویزے کے مسائل تھے اور مسائل تھے, بچے اسکول نہیں جا سکتے تھے. تو میں نے اس بندے سے ایک دن کہا, بندہ کئی دفعہ ایک ایسے بندے کو جسے بالکل ان پڑھ لیکن روحانی طور پر تجربے ہوتے ہیں, ایسا بڑی باتیں سیکھتے ہیں آپ. میں نے اس بندے سے کہا, میں نے کہا بٹ صاحب میری پریشانیاں ہیں کچھ, تو دعا کریں. واقعی سے مجھے کہتا ہے مربی صاحب, اللہ تعالیٰ کا مسیح موعود علیہ السلام نال وعدہ ہے کہ میں تیری دعاواں قبول کراں گا, تو کرے گا. مطلب میں نے کہا جی وہ مسیح موعود سے وعدہ ہے, میں مجھ سے تو وعدہ نہیں ہے نا. کہتا نہ تو انہوں گل سمجھ نہیں آئی. میں ادھر حیران ہوا بھی کی گل سمجھ نہیں آئی. انہوں نے مجھے ایک کتاب دکھائی رنگین بڑی, مطلب اس زمانے میں یہ رنگین فوٹو کاپی نہیں ہوتی تھی نا. تو مجھے کہتے ہیں کہ اس کتاب کی اگر فوٹو کاپی کریں نا, تو اس زمانے میں فوٹو کاپی کی مشینیں جو ہوتی تھی نا, یا کم از کم جو ہمارے سینٹر میں ہوتی تھیں, تو وہ آپ جیسی بھی کریں تو وہ ساتھ کچھ نہ کچھ داغ لگ جاتے تھے پیپر کے اوپر نا. کہتے مربی صاحب ایدا تسی جو فوٹو کاپی کرو تو ایت داغ لگ جانے نا. تو میں کہ ہاں. تو کہتے لیکن جو تسی کسی کو دکھاؤ
یہ کی ہے, وہی نہیں کہے گا یہ فلاں کتاب دی فوٹو کاپی ہے, کہے گا فلانی کتاب ہے. تو کہنے لگے مجھے کہ بات یہ ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کی فوٹو کاپی بننے کی جب تک ایک احمدی کوشش کرتا رہے گا, داغوں کے باوجود اللہ اس کی باتیں اس کی دعائیں سنے گا. یہ ایسا نقطہ ہے جو میں کبھی بھولا نہیں, میں نے اس بندے سے سیکھا. میں گیا کیا کہتے ہیں ربوہ, میری بچیاں چھوٹی چھوٹی, استنبول سے میں گیا تو بچوں نے کبھی بھیڑ بکریاں دیکھی نہیں تھی, تو میں نے ایک چرواہے کو دیکھا. وہ چرواہ جو لے کے جا رہا ہے بکریوں کو, کیا کہتے ہیں, تو بچے کہنے لگے کہ ابو جی فوٹو کھنچوانی اس کے ساتھ نا. تو میں نے جا کے بابا جی سے کہا, وہ پتہ نہیں 70 سال ان کی عمر ہوگی, کہ بزرگوں فوٹو کھنچوانی ہے, کھنچوا لیں. انہوں نے کہا جی 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 جی. تو جب میں نے وہ فوٹو کھنچوائی تو مجھے کہنے لگے بیٹا میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بتائیں. اب بندے کو اس میں بھی آر محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ آپ مربی ہو سکتے ہیں, آپ امیر ہو سکتے ہیں, آپ بڑے بندوں میں ہوتا ہے کہ میں کوئی شے ہو گیا ہوں, آپ کوئی شے نہیں ہے, ہم لا شے ہیں. تو کوئی بندہ آپ کو کہے سن لیں. اچھا میں نے اس کا جی فرمائیں, تو جو اس نے مجھے ایسی پیاری نصیحت کی کہ میں بھولا نہیں. مجھے کہنے لگا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد برباد نہ ہو تو اللہ سے اپنے تعلق کو ٹیڑھا نہیں ہونے دینا. اس میں بہت بڑا میسج ہے. اللہ سے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے لیکن بڑے بڑے ٹیڑھے پان ہوتے ہیں. میں اس کو بڑا سوچتا رہا, میں نے کہا یہ بندہ کہیں دیکھا ہوا ہے, اس نے ایسی معرفت کی بات کی ہے کہ شاید آپ کئی 100 کتابیں پڑھے بڑی مشکل سے ملے. یہ بندہ کون ہے, میں نے دیکھا ہوا کہیں. پھر میرے ذہن میں آیا کہ اچھا یہ مسجد مبارک کے مؤذن تھے خلیفہ ثانی کے زمانے میں بھی, خلیفہ ثالث کے زمانے میں بھی, پھر خلافت رابعہ میں بھی یہ وہاں اذان دیا کرتے تھے. تو میں نے کہا اچھا اگر ان کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہونا تو کس کو پتہ ہونا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جی کونو مع صادقین, کے صادقین کی صحبت میں رہا کریں, اس کا تو خاتمہ ہی ہو گیا ہے نا. لوگوں کو اتنی نفسی پڑی ہوئی ہے کہ نہیں میرا او کام, میرا او کام, میرا او کام, ان باتوں کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں. جب نہیں توجہ تو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ نماز سے بھاگیں گے تو اللہ آپ سے بھاگے گا, ٹھیک ہے جی. آپ نماز کی طرف بھاگیں گے اللہ آپ کی طرف بھاگے گا. اتنا سارا آسان تھا نسخہ. یہ جو ابھی کیا کہتے ہیں محترم ناگی صاحب نے بات فرمائی تقریر میں کہ حضور ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں, اور حضور تو میں دیکھ رہا ہوں خلافت کے پہلے دن سے یہی باتیں کر رہے ہیں, اپنی عبادت کے معیار کو بلند کریں, یہ کریں وہ کریں. تو اگر نماز جو ہے وہی بندہ نہیں پڑھتا, بندے کو جان چھڑانے کے لیے پڑھتا ہے, جو دن کے وقت کی نمازیں ہوتی ہیں نا اس میں چلو, لیکن اسی لیے تہجد کی نماز پوری کوشش کرنی کہ میں کس رنگ میں تہجد پڑھ لوں. یہ وہ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان اپنے رب سے اپنی باتیں کر سکتا ہے. ٹائم نکال کے یہ کرنا چاہیے کام. لوگوں کو بھاگ دوڑ پڑی ہوتی ہے کہ جی میرا فلاں کام, میرا فلاں کام, دنیا کا فلاں کام. تو اس لیے اس طرح بھارت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر بندے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے بڑے سامان پیدا کرتا ہے. جی میرا خیال کتاباں جو پڑھتے اچھا کوئی حدیث دا حوالہ نہیں ملیا. تسی انی گل ضرور کہی کہ کوئی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਤਸਵੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ. ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ. ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ آپ نے تو نماز تسبیح پڑھی ہے نا, اللہ کی تسبیح کرتے رہے ہیں نا, ہم بھی کرتے ہیں جب تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نا. کئی احمدی پڑھتے رہے ہیں, یہ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ بعض باتیں پھیلتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں مسلمان ہونے سے پہلے چڑیوں کو دانہ ڈالا کرتا تھا, اس کا مجھے کوئی ثواب ملے گا؟ حالت شرک میں نے یہ کام کیا. حضور نے فرمایا کہ اسی کی وجہ سے تو تم آج مسلمان ہو گئے, ٹھیک ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا
کہ یہ نماز کوئی پڑھ رہا تھا بے ٹائمی سی نا، تو انہوں نے کہا بھی اس کو روکیں، نماز پڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا نماز ہی پڑھ رہا ہے نا، میں کیوں روکوں. ٹھیک ہے. تو آج بھی کئی لوگ پڑھتے ہیں، بعض لوگ مطلب ایسے کم علمی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو اس میں بتایا تو یہ گیا بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی، بعد میں نکلی ہے. تو باقی اگر کسی اس میں کیا ہے، تسبیح کرتے ہیں نا جی، تو ٹھیک ہے انہوں نے کی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات، ہاں پتہ چل جانے کے بعد بندہ ضد شروع کرے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. حضرت مسیح نے فرمایا کہ مثلا میرے آنے سے پہلے بڑے بڑے غلط عقائد تھے مسلمانوں میں. کسی نے سوال کیا مسیح وسلم کہ یہ جو صوفیاں ہیں انہوں نے میوزک کو بہت یوز کیا ہے، صوفی کرتے ہیں نا، یہ قوالی شوالی چل رہی ہے. تو مسیح وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں بڑے انج تھے بڑے مولوی سے پوچھیں نا، اس کا فتویٰ اور ہوتا ہے. مسیح نے فرمایا کہ ہم ان کی نیت پر شک نہیں کرتے، انہوں نے نیک نیتی سے یہ کام شروع کیا تھا کہ لوگوں کو یہ ہندوستان میں آئے تو ہندو جو ہیں ان کو میوزک کے ساتھ وہ عبادت کرتے تھے، انہوں نے بھی ایک رنگ میں اس میوزک کے ساتھ اللہ کی تسبیح بھی شروع کر دی تھی کہ چلو ہندو تو ادھر آئیں گے نا. ٹھیک ہے. ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے، تو ان کی نیت نیک تھی. ٹھیک ہے نا. تو مومن کا یہ فتویٰ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ جی. زمانے دے وچ جنگاں ہوندیاں سن مسلماناں دیاں تے کافراں دیاں. انہاں دی جڑیاں لونڈیاں بندیاں سن وہ بعض صحابہ دے وچ تقسیم ہو جاندیاں سن. ٹھیک ہے. انہاں دیاں جڑیاں اصل بیویاں سن انہاں دے مقابلے تے انہاں دی کی حیثیت سی، یا اگر انہاں دے وچوں بچے ہوندے سن تے انہاں دی کی حیثیت سی. یہ سوال کا دیر تھا میرے ذہن دے وچ سی. بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب تو 1.5-2 منٹ میں نہیں دیا جا سکتا. میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ صرف مسلمان ہی ان کو لونڈیاں نہیں بناتے تھے، یا اسلام نے تو یہ سسٹم شروع نہیں کیا. جو مشرک تھے وہ مسلمانوں کی اگر ان کا اگر وہ غالب آتے یا جو ان کا داؤ لگا وہ بھی تو بناتے تھے نا. ٹھیک ہے نا. اور وہ بہت پہلے سے بناتے تھے، وہاں تو کوئی اصول ہی نہیں تھا نا کسی کو کیسے لونڈی بنانا ہے. تو اسلام میں جو لونڈی کو جو غلام کو جو حقوق ملے وہ اس سے کروڑوں گنا بہتر تھے جو ادھر مشرکین یا اس زمانے کے انسان یا غیر مسلم جو تھے وہ اپنے غلاموں یا لونڈیوں کو دیتے تھے. اب لونڈی یا غلام جو ہے جو اسلام میں تصور ہے، اس طرح نہیں کہ آپ جا کے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی آزاد کو جا کے پکڑ لے اور اس کو غلام بنا لے تو اللہ کی لعنت کے نیچے ہے. لہٰذا اسلام میں ایسی کوئی غلامی نہیں ہے. صرف ایک ہی صورت ہے کہ بڑی شدید قسم کی لڑائی ہو، اس میں بہت زیادہ خون بہایا جائے، اور پھر اس میں جو جنگی قیدی آئیں ان کو کیا کہتے ہیں بطور غلام یا بطور لونڈی پھر اس کو رکھا جاتا تھا. کیوں ایسے یہ سسٹم تھا؟ جیلیں تو تھی نہیں. لہٰذا جو پکڑے گئے، فرض کریں 10 بندے پکڑے گئے یا 100 بندے پکڑے گئے، اب وہ لونڈی اسی نہیں ہو کے آنا ہے جو جنگ میں آئی ہے. ٹھیک ہے. جو جنگ میں آئی ہے وہ لونڈی بنی ہے، جو جنگ میں پکڑا گیا وہ غلام بنا ہے. اب اس کے اسلام نے کئی طریقے رکھے ہیں کہ یہ طریقے آپ کو ہیں، آپ خود کو آزاد کروا لیں. ٹھیک ہے. وہ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو اختیار ہے، یہ ان کی گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ فدیہ دے کے آزاد کروا لیں. ان کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ معاہدہ کر لیں کہ ہم، کیونکہ اس زمانے میں جنگوں پہ جو خرچہ ہوتا تھا اس پہ فی فیملی خرچہ اٹھتا تھا، ہر فیملی کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا تھا نا. تو وہ معاہدہ کر لیں کہ جی ہم جی اتنا خرچہ آپ کا دے دیں گے، جس کو تاوان یا فدیہ جو بھی کہہ لیں، تو آپ ہمیں چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں بھی اسلام کہتا ہے ان کو چھوڑ دیں. لیکن ان ساری سہولتوں کے باوجود اگر کوئی پھر بھی رہتا ہے، نہیں جاتا، تو اگر ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں آزاد، تو آپ تصور کریں کہ مدینہ کی گلیوں میں یا کسی بھی اسلامی شہر کی گلیوں میں 500 جوان خواتین، بوڑھی تو آتی ہیں نا جنگوں میں تو جوان بھی جاتے ہیں نا، وہ بغیر کسی کی ذمہ داری کے پھرتے رہی ہیں، وہ ہمارے گھروں کو خراب کریں گی. لہٰذا کیونکہ وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوتی ہیں، یہ وہ جنگی قیدی اسٹیٹ کے پاس ہوتے ہیں نا، تو اسٹیٹ یہ کرتی تھی کہ اچھا جی یہ غلام تجھے دیا جا رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. اس کے ہر سکون کا
یہ لونڈی تجھے، اب لونڈی کا یہ نہیں ہے کہ لونڈی آج ادھر کل ادھر پرسوں ادھر، نہ، وہ ایک شخص ہے جو اس کا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ اگر لونڈی سے بچہ پیدا ہو جائے تو لونڈی آزاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے. رہ گئی بات یہ کہ اس کا نکاح ہوتا تھا یا نہیں. دنیا ساری میں جو آزاد آپ کے ملک کے باشندے ہیں ان کے، اور جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کے حقوق ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ دنیا مانا ہوا قانون ہے. آپ چھوڑیں کہ جنگی قیدی کو، آپ ان ملکوں میں آتے ہیں اسائلم سیکر کے وہ حقوق نہیں ہیں جو جرمن کے نیشنل کے ہیں جی، نہیں ہے نا. تو یہی وہ سسٹم تھا کہ جو جنگی قیدی آیا ہے وہ کیونکہ اسٹیٹ کی ملکیت ہے، لہذا اس کو جب کسی کے پاس دیا جاتا ہے تو اسٹیٹ کا دینا ہی یہ اصل میں ایک قسم کا نکاح ہے. اس کو یہ عزت نہیں دی جا رہی تھی کیونکہ وہ جنگی قیدی ہے، اس نے ایک جرم کیا، ٹھیک ہے. اس کو یہ عزت نہیں ملتی تھی کہ اچھا اس کا باقاعدہ اعلان نکاح ہو، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ ساری دنیا میں چلتا ہے، ٹھیک ہے. بچہ ہو جاتا تھا اس کے بعد وہ نہیں، وہ بچہ غلام نہیں ہے، بچہ غلام نہیں. لیکن ادھر یہی تھا کہ اگر بچہ ہو جائے تو بچہ بھی غلام ہے. دوسری طرف جو غیر مسلم تھے ان میں تو یہی سسٹم تھا نا کہ غلام کا بچہ بھی غلام ہے، نسلاً بعد نسلاً وہ غلام رہتے تھے. لیکن جو اسلام کا قانون تھا، جو اگر ایک دفعہ اس لونڈی سے کوئی اولاد ہو گئی ہے پھر لونڈی آزاد ہو گئی ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، وہ اس کی لونڈی کی حیثیت نہیں رہے گی. جی ایک سوال اور کریں، آخری جی آخری سوال جی. جی ملک صاحب، یہ پوچھنا تھا کہ قرآن کریم میں جنتوں کا ذکر ہے، جنتوں کی کچھ قسمیں ہیں کیا؟ بات یہ ہے جی کہ جب جنت کا ذکر آتا ہے نا قرآن میں تو سب کے ذہن میں آخرت کی جنت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس دنیا میں بھی جنت کا مطلب ہے باغات. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا، ان مسلمانوں سے جنہوں نے کبھی نہ باغات دیکھے تھے نہ نہریں دیکھی تھیں، کہ دیکھو اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو میں تمہیں جنات تجری من تحتہا الانہار، میں تمہیں ایسے ایسے باغات دوں گا جن کے ساتھ، جن کے پہلوؤں میں نہریں بھی بہتی ہوں گی. تو مسلمانوں کو جب بغداد ملا، ٹھیک ہے نا، جب آس پاس کے علاقے ملے، ایران ملا، یہ ملا، تو انہوں نے دیکھا کہ باغات بھی ہیں اور نہریں بھی ہیں. تو اس لیے وہ آخرت میں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں بھی جنتے ہیں. لیکن اس دنیا میں ان کو ان جنتوں کا مل جانا یہ اس بات کی ایک دلیل بنی کہ جس اللہ نے آخرت کا وعدہ کیا وہاں بھی ان کو جنتیں ملیں گی. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے جن کی کروڑوں